السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کو جنت کے قریب اور جہنم سے بہت دور کر دیتی ہیں، مگر اکثر لوگ انہیں پہچان ہی نہیں پاتے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو چھپ کر خاموشی سے انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سی نیکیاں ہیں اور کیا آپ نے کبھی ان پر عمل کیا ہے؟ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں۔ ذرا سوچو، تم ایک طوفانی سمندر کے بیچ اکیلے کھڑے ہو، لہریں بغاوت کر رہی ہیں، آسمان پر کالے بادل گرج رہے ہیں اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ ناو ہے نہ لنگر، بس تم اور خوف کا طوفان۔ پھر اچانک کوئی تمہارے ہاتھ میں ایک مضبوط رسی تھما دیتا ہے۔ وہ رسی تمہیں آہستہ آہستہ کنارے کی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ یہ رسی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ زندگی بھی تو ایسی ہی ہے نا، کبھی غم کی لہریں اٹھتی ہیں، کبھی مشکلات کے بادل چھا جاتے ہیں، کبھی گناہ کا طوفان تمہیں ڈبونے لگتا ہے۔ ایسے میں جب تم زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے ہو، یہ الفاظ محض آواز نہیں ہوتے، یہ تمہارے دل اور روح کے لیے زندگی کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، رب تمہارے ساتھ ہے جو تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، چاہے تم بیمار ہو، بستر پر پڑے ہو، سفر میں ہو، غم میں ڈوبے ہو یا خوشی کے لمحے میں۔ اگر زبان پر اللہ کا ذکر ہے تو دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہی راز تھا ان لوگوں کی کامیابی کا جن کے دل ہر وقت اللہ سے جڑے رہتے تھے۔ پیارے دوستو، ذکر وہ قلف ہے جو شیطان کو تمہارے دل تک پہنچنے نہیں دیتا، اور وہ چراغ ہے جو ہر حال میں تمہارے دل کو روشنی دیتا رہتا ہے۔ قرآن سے روزانہ کا تعلق۔ قرآن وہ کلام ہے جو آسمانوں سے اترا تاکہ تمہارے دل کو زندہ رکھے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور زندگی میں روشنی پھیلانے کے لیے ہے۔ پیارے عزیزو، ایمان کو تازہ رکھنے کا سب سے طاقتور ذریعہ یہ ہے کہ روزانہ قرآن سے جڑو، چاہے ایک صفحہ، ایک رکوع یا کچھ آیت، مگر یہ رشتہ ٹوٹنے نہ دو۔ قرآن کا ہر لفظ تمہارے دل پر اثر ڈالتا ہے۔ کبھی یہ تمہیں گناہوں سے روکتا ہے، کبھی صبر سکھاتا ہے، کبھی امید کی شمع جلاتا ہے، اور کبھی تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ روز جڑتا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے، دعا میں اثر آتا ہے اور مشکلات میں سکون ملتا ہے، اور جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ روزانہ قرآن کو وقت دینا ایسا ہے جیسے اپنی روح کو تازہ سانس دینا۔ یہ تمہیں دنیا کی گمراہیوں سے بچاتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت۔ تم جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو، تمہارا دل اور کردار ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر تم نیک، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت گزار، سوچ رکھنے والے لوگوں کے قریب رہو گے تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، تمہارے دل میں نیکی کا شوق بڑھے گا اور گناہ تمہیں بھاری لگنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، نیک لوگ وہ آئینہ ہیں جو تمہیں تمہاری کمزوری دکھاتے ہیں اور تمہیں گناہ سے روک کر بھلائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ ان کی باتیں تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، ان کا رویہ تمہیں عاجزی سکھاتا ہے، اور ان کی دعائیں تمہیں مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے صرف تمہارے ساتھ وقت نہیں گزارتے، وہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ان کی صحبت ایسا چراغ ہے جو تمہارے ایمان کو روشن رکھتا ہے، چاہے دنیا کا ماحول کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، برا دوست تمہیں نیکی سے دور اور گناہ کے قریب کر دیتا ہے، اور اچھا دوست تمہیں گناہ سے دور اور اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو۔ پیارے دوستو، کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ایک ڈھال ہے۔ دعا اور توبہ کی عادت۔ زندگی کے سفر میں ہر انسان کبھی نہ کبھی تھک جاتا ہے، کبھی گناہوں کا بوجھ کمر توڑ دیتا ہے، کبھی غم اور پریشانی سانس روک دیتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہو۔ ایسے لمحوں میں شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ اور مایوسی کے اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، لیکن یاد رکھو، وہی لمحہ
سب سے قیمتی ہوتا ہے جب تم بوجھ اٹھائے ٹوٹے دل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہو۔ دعا صرف ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں، یہ تمہارے دل کی سچائی کا اعلان ہے۔ یہ اس یقین کا ثبوت ہے کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور توبہ، یہ تو وہ تحفہ ہے جو اللہ نے خود اپنے بندے کو دیا ہے، تاکہ چاہے جتنا بھی گناہ ہو جائیں بندے کے پاس پلٹنے کا راستہ رہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ گنہگار کو بھی خوش آمدید کہتا ہے، اور جب بندے ایک قدم آگے آتے ہیں تو رب 10 قدم آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہیں گناہوں کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم پلٹو، رو کر مانگو، اور پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ مت سوچو کہ دعا کب قبول ہوگی، بس یہ یقین رکھو کہ جس کے پاس تم دعا لے کر جا رہے ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب دل سے توبہ کرو تو یہ بھی یاد رکھو، اللہ تمہیں صاف کر کے پھر سے نئی زندگی دے سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور شکر۔ ہم اکثر زندگی میں وہ چیزیں گنتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، بڑا گھر، نئی گاڑی، نئے حالات، آسان نہیں، لیکن کبھی رکے ہو یہ سوچنے کے لیے کہ تمہارے پاس کتنا کچھ ہے؟ تم ابھی سانس لے رہے ہو، اور یہ سانس خریدنے کے لیے دنیا کا کوئی خزانہ کافی نہیں۔ تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو ایک لمحے میں چھن جائیں تو زندگی بدل جائے۔ شکر کرنے کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے یہ ماننا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کا کرم ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا مگر اس نے دیا۔ جب تم شکر کرتے ہو، اللہ وعدہ کرتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور غور کرنا، یہ شکر صرف آسانی میں نہیں بلکہ مشکل میں بھی ضروری ہے، کیونکہ کبھی مشکل بھی ایک نعمت ہوتی ہے جو تمہیں رب کے قریب لے آتی ہے۔ جب دل میں شکر بستا ہے تو مایوسی ختم ہو جاتی ہے، پھر تم دوسروں سے حسد نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہو۔ پھر تم ہر دن کو قیمتی سمجھتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو یہ دن بھی رب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ یاد رکھو، شکر گزار انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہمیشہ اس پر مہربان ہے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ سوچو، رات کا گہرا سکون، ہر طرف اندھیرا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں لیکن تم جاگ رہے ہو، نہ کوئی شور، نہ کوئی آواز، صرف تمہارا دل دھڑک رہا ہے اور تمہارے ہونٹ ہلکے ہلکے اللہ کا نام لے رہے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم۔ اس لمحے نہ کوئی تالی بجا رہا ہے، نہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، نہ کوئی تعریف کر رہا ہے، یہاں صرف تم اور تمہارا رب ہے۔ یہ وہ خالص محبت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ریا نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ اور پھر تم محسوس کرتے ہو جیسے تمہارے سینے کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے، اور دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی بھر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تمہارے قریب آ کر تمہارے دل سے کہہ رہا ہو، میں سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ پیارے دوستو، یہ وہ لمحے ہیں جن میں ایمان کی جڑیں اتنی گہری ہو جاتی ہیں کہ دنیا کا کوئی طوفان انہیں ہلا نہیں سکتا۔ جو اس راز کو سمجھ لے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا اور اس کی زندگی اللہ کی محبت سے بھر جاتی ہے۔ پیارے دوستو، علم دین، کیونکہ دل کا چراغ صرف عبادت سے نہیں بلکہ یہ علم سے پوری طرح روشن ہوتا ہے۔ جب تم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہو، حدیث کی معنی دل سے بیٹھاتے ہو اور سیرت نبی آپ سے سبق لیتے ہو، تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں کن گڑھوں سے بچاتا ہے اور کیسے تمہاری زندگی کے لیے سب سے بہترین نقشہ بناتا ہے۔ علم دین وہ روشنی ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو چیر کر آگے بڑھتی ہے۔ یہ تمہیں حق اور باطل کا فرق دکھاتا ہے، شیطان کے دھوکے پہچاننے کی بصیرت دیتا ہے، اور تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور خوف کو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، سوچو، اگر کسی کو راستہ ہی نہ پتہ ہو تو وہ منزل کیسے پائے گا؟ اس لیے ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھو، چاہے وہ ایک آیت کا ترجمہ ہو، ایک حدیث کی گہرائی ہو، یا دین کی کوئی چھوٹی سی حکمت۔ اور یاد رکھو، جو شخص دین کا علم سیکھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر قدم کے ساتھ تمہیں اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے، اور تمہارا دل ایک نئی روشنی میں دھڑکنے لگتا ہے۔
دوسروں کی چھپ کر مدد کرنا یہ وہ عمل ہے جو صرف تم اور تمہارا رب جانتے ہو۔ جب تم کسی کی مدد ایسے کرتے ہو کہ نہ لینے والے کو شرمندگی ہو نہ دینے والے کو دکھاوا، تو یہ سیدھا آسمان پر چڑھ کر اللہ کے عرش کے قریب پہنچتا ہے۔ سوچو، ایک شخص بھوکا ہے اور تم رات کے اندھیرے میں اس کے دروازے پر کھانا رکھاتے ہو، یا کوئی تنگی میں ہے اور تم بغیر نام ظاہر کیے اس کا قرض اتار دیتے ہو۔ وہ شکر انسان کا نہیں، رب کا ہوتا ہے، اور رب جب شکر کا بدلہ دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی نیکی تمہارے دل کو ایسا سکون دیتی ہے جیسے کسی نے تمہارے سینے سے بوجھ اتار دیا ہو۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے اعمال سب کے سامنے ہوں گے۔ تمہاری یہ نیکی صرف تم اور اللہ کے درمیان راز ہی رہے گی۔ اور یاد رکھو، ایمان صرف باتوں سے زندہ نہیں رہتا، یہ عمل اور خلوص سے پھلتا پھولتا ہے، چاہے وہ قرآن سے تعلق ہو، دعا اور توبہ کی عادت، یا کسی کی چھپ کر مدد۔ ہر نیکی تمہارے دل کا چراغ روشن کرتی ہے۔ دنیا اندھیروں سے بھری ہو سکتی ہے، مگر جس کے دل میں ایمان کا نور ہو اس کا راستہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ اللہ ہمیں ان راستوں پر چلائے جو اس کی رضا اور جنت کی طرف جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان آخری سانس تک تازہ رکھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ روشنی تمہارے دل میں ہمیشہ قائم رہے تو ابھی سے قدم بڑھاؤ۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔